ابھی بھی ان کو ارسطو ہی کہتے ہیں، اور ان کا جو مشہور ہے ان کے بارے میں لوگ بزی ڈو نتھنگ ہے، یہ ہمیشہ 10 سال آگے کی ترکیب بتاتے ہیں۔ ابھی بھی یہ کہیں سعودی عربیہ گئے ہوئے تھے، وہاں یہ کہہ رہے تھے کہ 2047 میں 100 سال پورے ہونے ہیں پاکستان میں، تو 2047 کا میں پروگرام دے رہا ہوں۔ پہلے 2000 میں انہوں نے 2010 کا پروگرام دے دیا تھا تاکہ نہ کسی کو یاد رہے نہ کوئی پوچھے، اور یہ بس کانفرنسز پہ ادھر ادھر وقت ضائع کرتے رہے۔ اور اسی طرح انہوں نے مہنگائی میں پاکستان کی زیادتی کی ہے۔ دانیال صاحب، یہ NA75 نارووال کا جو الیکشن تھا، اس میں نون لیگ کے جو تھے انوار الحق وہ پہلے نمبر پہ آئے، ڈاکٹر طاہر علی دوسرے نمبر پہ آئے، آپ کے تو 50,000 کچھ ووٹ ہیں، آپ تیسرے نمبر پہ آئے، تو وہاں پہ جیتا کون اصل میں؟ آپ نے چونکہ بڑی شکایات کی کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہیں، معاملات ہوئے ہیں، گرفتاری بھی ہوئی آپ کی الیکشن میں۔ جی بالکل، اگر آپ فارم 45 دیکھیں جی تو ان میں ایک بڑی عجیب سی بات ہوئی ہے۔ ان میں یہ ہوا ہے کہ اگر میرے فرض کریں کہیں پر 600 ووٹ تھے تو ان میں سے مجھے 50 ووٹ چھوڑ کے 150 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے کھاتے میں ڈال دیے ہیں جو آفیشیل فارم 45 ہے، اور 400 جو ہیں وہ دے دیے انوار الحق صاحب کو۔ یعنی یہ انشور کرنے کے لیے کہ میں تیسرے نمبر پہ آؤں تاکہ میں وہ درخواست نہ دے سکوں ری کاؤنٹنگ کی، کیونکہ ری کاؤنٹنگ کی درخواست میں پھر تھیلے کھلتے ہیں، تو تھیلے کھلیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ان میں کیا ہے۔ تو پھر مجھے گرفتار کر کے اتنی دیر گرفتار رکھا، حالانکہ میرے خلاف کوئی کیس کسی قسم کا کچھ نہیں تھا، آج تک نہیں مل رہا۔ کبھی وہ کہتے ہیں ہے نہیں، کبھی کہتے ہیں سیل ہے، کبھی کہتے ہیں چھوڑیں چوہدری صاحب وہ تو رات کی بات گئی۔ تو مجھے بتایا ہی نہیں آج تک، نہ میرے بیٹے کو، نہ میری بیٹے کی امی کو، نہ مجھے، کہ ہمیں کس چیز میں گرفتار کیا تھا انہوں نے۔ اور مجھے اتنی دیر گرفتار رکھا جب تک کہ آفیشیل رزلٹ کنسالیڈیٹ ہو کے سائن نہیں ہو گیا تھا، کیونکہ اس دوران آپ درخواست دے سکتے ہیں ری کاؤنٹنگ کی، اس کے بعد نہیں۔ تو آپ کے مطابق نمبر 1 پہ آپ تھے؟ پھر مجھے چھوڑ دیا۔ بالکل میں تھا۔ مجھے گرفتار کیوں کیا کہ میں بیچ رہا تھا وہاں پہ؟ کس لیے گرفتار کیا تھا؟ کیا کیا تھا میں نے؟ آج کیوں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے؟ اگر میں نے کچھ کیا ہوتا تو میں ابھی جیل میں ہوتا۔ نہیں تو آپ کا حلقے میں الیکشن کس کے ساتھ تھا؟ نون کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ؟ آپ کے خیال میں آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ میرا تو جو مقابلہ تھا وہ جو ماضی کے میرے جو روایتی حریف تھے، جس میں ایک طارق انیس تھے اور ایک میاں رشید تھے، الیکشن تو ہم 3 کے درمیان تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تو سارے کا ساری چیز الٹا کے انہوں نے دور پھینک دی۔ اور اس میں جو حیرانگی کی بات ہے، میں نے اپنے وکیلوں کو کہا، آپ دیکھیں نا کتنے مزے کی بات ہے کہ ساروں کی ہیرنگ ہو گئی ہے الیکشن کمیشن میں، 2 3 ہیرنگ ہوگی، ان کے ڈیسیجن بھی ہو گئے ہیں، میری ابھی تک پہلی پیشی نہیں ہو رہی۔ کیسی مزے کی بات ہے؟ کیونکہ میں نے پوری درخواست دی ہے، وہ 2 صفحے والی درخواست نہیں دی میں نے۔ اس میں ایف آئی، آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ آپ نے پوچھ ہی لیا ہے۔ یہ جاتے تھے جہاں پر میرے سپورٹر تھے، ان کو یہ دوانے پھلانگ کے رات کے 3 بجے جا کے ان کے گھروں میں بولٹ مار کے ان کے شیشے کے میز یا ایل سی ڈی کو کوئی بھی مہنگی چیز پڑی ہو اس کو پہلے یہ توڑتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ دانیال جی کی سپورٹ میں اگر کسی سے ووٹ مانگنے گیا تو ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے۔ وہاں ان کی مائیں بہنیں، وہاں سب کچھ ہے، غریب لوگ کہاں یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ اور اسی طرح پھر بے شمار میرے جو سپورٹر تھے ان کو اٹھا لیا اور 4 5 روز کے لیے ان کو غائب کر دیا، صرف انتشار پھیلانے کے لیے۔ شہر کے اندر ظفروال بھی اور شکرگڑھ بھی، جدھر میرا کٹ ہوتا تھا پولیس آ کے کرسیاں، مائکروفون، لائٹیں اور سٹیج سب کچھ اٹھا کے لے جاتی تھی، یہاں تک کہ کوئی ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ کرائے کی تھی تو وہ ضبط رکھتے تھے کہ یہ بس سرکار کے خزانے میں پڑی ہوئی ہے، تو ان بیچاروں کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ جدھر ہم جاتے تھے پیچھے 2 اسکواڈیں ہوتی تھی دیکھنے کے لیے کہ کون مل رہا ہے ان کے ساتھ۔ یہ تو ہوا سارے الیکشن کے دوران۔ پھر پیٹرول پمپ سیل کر دیے گئے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سیل کر دیے گئے، شادی گھر سیل کر دیے، پرائیویٹ ہسپتال سیل کر دیے، صرف اس لیے کہ وہ میرے سپورٹر تھے۔